اذانوں نمازوں میں اللہ اکبر، درود و سلاموں میں اللہ اکبر، اذانوں نمازوں میں اللہ اکبر، درود و سلاموں میں اللہ اکبر، وہی سب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات رب ذوالجلال کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو بنایا، کائنات کو بنایا، کائنات کے اندر رہنے والی ہر چیز کو بنایا، ہمارے لیے روزی کا بندوبست فرمایا، ہدایت کا بندوبست فرمایا، انبیاء کرام کو بھیجا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں حضرت محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو ہمارے لیے صراط مستقیم لے کے آئے، راہ حق لے کے آئے، راہ ہدایت لے کے آئے اور ہمیں جنتوں کا راہی بنا دیا۔ اللہ کے تمام ولیوں پر، اللہ کے نیک بندوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں۔ دین اسلام وحی الہی کا نام ہے۔ اسلام ایک ایسا خاص مذہب ہے جو اللہ تعالیٰ نے پورے ادیان پہ غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ جتنے بھی دنیا کے اندر مذاہب ہیں ان سب کے اوپر اس کو غالب کر دیا جائے، اور ہم سب مسلمانوں کو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، فرما بردار بنایا، تابع دار بنایا اپنا۔ دین اسلام وحی الہی کے ذریعے آیا ہے، یہ کسی شخص کا اپنا بنایا ہوا نہیں، اور جو بھی تمام انبیاء کرام پہلے بھی جو آتے رہے ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی رہی، اور اسی طرح اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبر بھیجے، تقریباً لگ بھگ 1,24,000 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے، تو سب کے اوپر ہی وحی آتی رہی۔ اس طریقے کا کوئی مذہب کوئی نبی اپنے پاس سے نہیں بنا سکتا تھا، کوئی شخص اپنے پاس سے نہیں بنا سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو اس لیے بھیجا لِیُظْہِرَ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، سارے ادیان کے اوپر اس کو غالب کر دیا جائے۔ یعنی پچھلی مذاہب کے اندر بھی تھی چیزیں، کچھ حلال و حرام کے کچھ مسائل الگ الگ تھے، لیکن ایک نقطہ جو مشترک تھا وہ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی معبود نہیں۔ یہ سب کا تبلیغ کا نقطہ آغاز سب انبیاء کا یہی تھا۔ پھر اس کے بعد ساری امتیں پھر اپنے اپنے نبی کا کلمہ پڑھتی تھیں۔ تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو دین دے کے بھیجا، یہ ایک آفاقی دین ہے، یہ سارے افق پہ چھا جانے والا ہے، ساری دنیا پہ چھا جانے والا ہے، سارے ادیان پہ چھا جانے والا ہے، جو غالب کن ہونے کے لیے آیا ہے۔ یہ آخری دین، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور تمام مذہب کے لوگ اس کو مانتے ہیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور یہ آخری دین ہے، اور یہ کامل اور مکمل دین ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل اس کے اندر موجود ہے، اور اگر کوئی چیز زمانے کے لحاظ سے کوئی نئی افق پہ ابھر آئی ہے اور جس کا حل آپ کو قرآن و حدیث سے نہ ملیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام امت مسلمہ کو اجتہاد کا حکم دے کے گئے ہیں کہ سب مل کے جو بات کہہ لیں، ایک بات پہ اتفاق کر لیں، تو وہ بات دین کی مان لی جائے گی، بشرط کہ سب کا اس کے اوپر اتفاق ہو، سارے مسلمانوں کا اس کے اوپر اتفاق ہو۔ جس طرح مثلا یہ تصویر بنانا حرام ہے اسلام کے اندر،
لیکن اور پاس رکھنا بھی گناہ ہے، پاس بھی نہیں ہونی چاہیے نماز کے ٹائم میں بھی۔ لیکن آئی ڈی کارڈ اور جو نوٹ ہمارے پاس ہوتے ہیں، پیسے، تو ان کے اوپر اگر تصویر بنی ہے تو یہ اجتہاد کی صورت میں ظاہر ہوا یہ بات ہے کہ یہ اپنی جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں، اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں نماز کے ٹائم میں۔ تو جب ساری امت کا اجتہاد ہو گیا تو وہ بات ایک قانون بن گئی، اسلام بن گئی۔ تو مزازات اور مزازین، یہ دین اسلام وحی الہی کا نام، وحی کے ذریعے ہم تک پہنچا، اور جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آتے تھے نبی کریم علیہ السلام کے سینہ اتھر کے اوپر، اور نبی کریم علیہ السلام ذرا جلدی اپنی زبان کو ہلانا شروع کر دیتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ کہ اس کا جمع کرنا ہمارے ذمے ہے، اس قرآن کا جمع کرنا، تیرے سینے کے اوپر اتارنا، جمع کر دینا ہمارے ذمے ہے۔ جب پڑھا جائے تو پھر اس کی، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اسے پڑھیں اور پھر اس کے بعد آپ پڑھیں، پہلے اس کو پڑھ لیں پھر اس کے بعد پھر پڑھیں۔ یعنی بہت ہی اچھے طریقے سے قرآن کا نزول ہوا ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے سینے کے اوپر، اور وہ سینہ بھی سارے سینوں سے مطہر تھا، مبارک تھا وہ سینہ بھی۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کسی اور کا بھی سینہ ایسا تھا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب اتارنا تھا قرآن پاک کو تو میں ساری دنیا کے سینے دیکھے تو نبی کریم علیہ السلام کے سینہ اتھر سے زیادہ کسی کا بھی سینہ صاف نہیں تھا۔ یعنی اللہ جس کو چاہے نبی چن لے۔ معززین، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے لوگو، یا ایھا الناس سارے لوگوں سے خطاب ہے، انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف بھیجا گیا، سارے لوگوں کی طرف بھیجا گیا۔ اور جب وحی آتی تھی تو جو پاس ہوتے تھے ان کو پتہ چل جاتا کہ وحی آ رہی ہے۔ اما جی عائشہ فرماتے ہیں سخت سردی کے موسم میں بھی جب وحی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینہ بہنے لگتا تھا، اور بعض اوقات جب سواری پہ ہوتے تو سواری بھی بیٹھنے لگتی، جب سواری پہ ہوتے اور وحی نازل ہوتی تو سواری بھی بیٹھنے لگتی۔ کئی دفعہ صحابہ کرام نے بھی دیکھا وحی کو آتے ہوئے، اترتے ہوئے، اور نبی کریم علیہ السلام کی حالت دیکھی۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آج مسلمان ہوتے ہوئے ہم نے دین اسلام کی کتنی قدر کی، دین اسلام کو ہم نے کتنا مانا، کتنا اس کے اوپر عمل کیا، کتنا اللہ کا شکر ادا کیا۔ لیظہر علی الدین کلہ، کیا اس کا فریضہ بھی ہم نے انجام دیا؟ سارے ادیان پہ غالب کرنے کے لیے ہم نے کوئی کوششیں کی اس کے ساتھ، علماء کرام کے ساتھ؟ تبارک الذی نزل الفرقان، بڑی ہی بابرکت ذات ہے جس نے فرقان، قرآن کو نازل کر دیا۔ فرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا قرآن نازل کر دیا۔ علی عبدہ، اپنے بندے کے اوپر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ جو سارے جہانوں کو ڈرائے، سارے عالموں کو ڈرائے۔ ڈرانا کسے ہے؟ جہنم کی آگ سے ڈرانا ہے، جنت کی طرف لے کے جانا ہے، ان کو سیدھا راستہ دکھانا ہے۔ تو تمام انبیاء کرام بھیجے بھی اسی لیے گئے کہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائیں، اللہ کے قوانین سنائیں، اللہ کی باتیں سنائیں،
اور اللہ کے حکموں کے مطابق ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھائیں اور لوگوں کو ڈرائیں جہنم سے اور جنتوں کا شوق پیدا کریں۔ جب آخری خطبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ دیا میدان عرفات میں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت اتار دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن تمہارے اوپر مکمل کر دیا میں نے، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ دین اسلام مکمل ہو گیا، اللہ نے اپنی نعمت بھی پوری کر دی، اور ساری دنیا کے اوپر اللہ نے دین اسلام کو پسند کر لیا، راضی ہو گیا، یعنی دین اسلام پہ راضی ہے اللہ تعالیٰ، اور دین اسلام کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے لیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت کے اندر، ایک حرف کے اندر، زبر زیر کے اندر بھی فرق نہیں آیا۔ آپ پوری دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک کی کسی زبر زیر کے اندر بھی فرق نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ، قرآن کے علاوہ باقی جو آسمانی کتابیں ہیں جو آج تورات، زبور اور انجیل کی صورت میں دنیا کے اندر موجود ہیں، ان کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ اسی طرح ان کے پاس ہے جس طرح نازل ہوئی تھیں، اور ان کتابوں کے ماننے والوں کو بھی خود پتہ نہیں ہے کہ یہ کتابیں اتری کس زبان میں تھیں، یعنی کوئی کسی زبان میں کہتا ہے کسی زبان میں کہتا ہے، ان کے اوپر بھی ان کا اتفاق نہیں ہے، اور اگر ایک نسخہ دوسرے سے ملایا جائے تو وہ بھی نہیں مل رہا۔ کیوں؟ اس کی وہ اصل زبان محفوظ نہ ہو سکی جس زبان میں اترا تھا۔ تو ہمارا قرآن عربی زبان میں اترا، قرآن پاک کے اندر بھی بارہا آیا کہ عربی زبان میں اترا، اور عربی زبان بھی آج تک محفوظ اسی وجہ سے ہے۔ اور قرآن پاک گرامر کی بہترین زبان، عربی گرامر کی بہترین کتاب۔ تو جب دین مکمل ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا، اللہ نے اپنی نعمت پوری کر دی، تو کیا ہم بھی راضی ہوئے؟ دین اسلام کو لے کے ہم بھی راضی ہوئے؟ جب راضی ہیں تو پھر عمل ہو رہا ہے، جب عمل نہیں ہو رہا تو مطلب ہم راضی نہیں ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، سورۃ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم نے کتاب یعنی قرآن میں کوئی کمی چھوڑی نہیں۔ اور آج الحمدللہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے ایک جس کے اندر کسی قسم کا کوئی نہ کوئی رد و بدل، نہ کوئی ضابطہ حیات کے لحاظ سے اس کے اندر کسی چیز کی کمی۔ اب دیکھیں، جب پراپرٹی کے احکامات اللہ تعالیٰ نے کھول کے لکھ دیے، ایک ایک کا نام لکھ کے، وراثت کے مسائل، ایک ایک کا حصہ، ایک ایک کا رشتہ لے کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے۔ اور جب ادھار اور لین دین کا معاملہ پیش آیا تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی ڈیٹیل کے ساتھ لین دین کے معاملے کی وضاحت فرمائی۔ اور قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت یہی آیت ہے جس کے اندر لین دین کے مسائل، ادھار نقد کے مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ تو کتنی اس کے اندر چیزیں ہیں۔ اور بعض علماء کرام مفسرین کا کہنا ہے کہ سورۃ بقرہ کے اندر 1000 حکم ہیں، 1000 کاموں سے منع بھی کیا گیا ہے، اور 1000 آسمانی خبریں ہیں اس کے اندر۔ تو کیا ہم نے کبھی ان کو دیکھنے کی کوشش کی؟ یہ کچھ وہ لوگ جو قرآن و حدیث سے لگاؤ رکھتے ہیں، ان کے علاوہ باقی سب الا ماشاء اللہ اپنے قرآن کا پتہ ہی نہیں کس کے اندر کیا چیز ہے، کون سے احکامات ہیں، اور اپنے گھروں کے اندر ترجمے والے قرآن رکھا کریں،
آپ جو بھی لینگویج بولتے ہیں اسی زبان کا ترجمہ اپنے پاس رکھا کریں، اپنے گھر کے اندر صرف ناظرہ یہ کوئی توکی نہیں کہ آپ کی زبان کوئی اور ہو اور آپ نے قرآن پاک وہ رکھا جس کو آپ سمجھ نہ سکیں۔ دنیا کی ساری کتابیں سمجھ کے پڑھتے ہیں، قرآن کو بے سمجھے۔ اللہ اکبر کبیرن کبیرہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ساری دنیا کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ سارے لوگوں کو اسلام کی دعوت، اور الحمدللہ آج بھی اس گئے گزرے دور کے اندر دنیا مسلمان ہو رہی ہے۔ یہ قرآن پاک کا کتنا بڑا معجزہ ہے کہ جو بندہ بھی اس کے اندر ریسرچ کرنی شروع کر دیتا ہے کہ دیکھا تو صحیح ان کے قرآن کے اندر کیا ہے، اپنے زبان کے اندر اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو آج 1400 سال گزرنے کے بعد یہ زندہ و جاوید معجزہ ہے ایک ہمارے نبی کا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا۔ مسلمان اس سے غفلت کا شکار ہیں۔ مسلمانوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے، ان کو کھڑا کرنے کی ضرورت ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے، ان کے اندر شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اور انشاءاللہ پھر زندگی کا ہر حل نکلے گا، اور کسی قسم کا کوئی اختلاف بھی کسی کو نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو غالب کرنے کے لیے بھیجا، مغلوب ہونے کے لیے نہیں۔ اسلام سلامتی کا مذہب ہے۔ اسلام کا معنی سلامتی کا مذہب، جس کے اندر ہر بندے کو سلامتی ملے، ہر شخص کو سلامتی ملے، چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ نان مسلم، سب کو سلامتی ملے۔ ہمارے نبی کا آپ اسوہ پڑھ کے دیکھیں کہ ہمارے نبی غیر مسلموں کے لیے بھی اپنے دل کے اندر نرم گوشہ رکھتے تھے، اور ان کے حقوق کی حفاظت فرماتے تھے، ان سے معاہدے فرماتے تھے۔ اور آج بھی اسلام کے اندر لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، حق واضح ہو گیا اور گمراہی واضح ہو گئی۔ لا اکراہ فی الدین، کسی کے اوپر جبر کرنا ہی نہیں۔ کوئی مسلمان ہے نہیں ہے، اس کے اوپر جبر نہیں کرنا کہ تم ضرور مسلمان ہو جاؤ، اس کو اپنی تعلیمات پیش کرو۔ اگر اس کی اللہ کی طرف سے اس کا سینہ کھلا ہوا ہے اور اللہ اس کو اپنے اچھے لوگوں میں، محبوب بندوں میں شامل کرنا چاہتا ہے، اپنے جنتی لوگوں میں، تو اللہ اس کا سینہ ضرور کھولے گا۔ اور جب اس کا اللہ نہیں کھول رہا سینہ، تو کوئی انسان بھی اس کا سینہ نہیں کھول سکتا۔ دین کے اندر جبر نہیں، اور سب نان مسلم سے اچھا سلوک کرنے کا ذکر احادیث کے اندر بھی اور قرآن پاک کے اندر بھی۔ دین کے اندر جبر نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں اسلام کے مقابلے میں دوسرے جتنے بھی مذہب ہیں ان کے اندر جبر ہے۔ جتنے بھی یہ نان مسلم مذہب ہیں وہ مسلمانوں کو جبراً عیسائی بنائیں گے، جبراً ہندو بنائیں گے، جبکہ مسلمان کسی کو جبراً مسلمان نہیں بناتے۔ تو اسلام وہی الہی کا نام، اور اسلام امن و سلامتی والا مذہب۔ جتنے بھی مسلمان ملک دنیا کے اندر قائم ہیں، تقریباً 57-58، تو یہ سارے کے سارے مسلمان ملک وہ ہیں جہاں مسلمانوں کی باقاعدہ حکومت قائم ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے مسلمانوں کو امن ہے ان ملکوں کے اندر، غیر مسلموں کو امن ہے ان ملکوں کے اندر، جبکہ غیر مسلم ملکوں کے اندر مسلمانوں کو امن نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ مسلمانوں کو ان کے حقوق ادا کرنے کا کہا گیا، بدتمیزی نہیں، بدسلوکی نہیں، کسی کا حق غصب نہیں کرنا، اور اس کے علاوہ جو بھی قوانین ہیں ان کے مطابق چلنا ہے، اور ان قوانین کے اندر ملک اسلام کے اندر سب کو تحفظ ہے۔ جبکہ نان مسلم کی حکومتیں جہاں ہیں مسلمانوں کے ساتھ بدسلوکیاں، مسلمانوں کے حقوق کو غصب کیا جاتا ہے،
تو یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ یہ سارا کچھ یہ ثابت کرتا ہے کہ اسلام ایک مکمل سلامتی والا مذہب ہے، اور باقی جتنے بھی مذہب ہیں ان کے اندر سلامتی نہیں۔ وہ اپنے کو سمجھیں کہ ہم بالکل حق پہ، اور دوسرے کو انسان بھی نہ سمجھا جائے، حیوانوں سے بھی برا سلوک کیا جائے۔ آپ دیکھیں میڈیا پہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ سلوک ہوتا ہے، جبکہ اب کسی جگہ پہ مسلمان کسی کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے۔ اسلام پھیلا اس وجہ سے تھا کہ کم درجے کے جو لوگ تھے، کم طبقے کے جو لوگ تھے، کم مذہب کے جو لوگ تھے، ان کو اسلام نے برابر کے حقوق دیے تو اسلام پھیلا۔ اور اگر آج بھی کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کے ساتھ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، صرف مسلک دین کی وجہ سے، نان مسلم ہونے کی وجہ سے، تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، اور اسلام کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی اکا دکا کوئی مثال پیش کرے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا، اور یہ صرف نام کا مسلمان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ پھر